بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ عام یہ رجحان ہے کہ محبت تو ہو جاتی ہے، کی نہیں جاتی ہے، اور اس سے دو منفی باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ناجائز محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، جب ان سے کہا جائے کہ بھئی اس محبت سے باہر نکلو، نہیں میں تو بے قابو ہوں، دل بے قابو ہے، محبت کوئی تو ہو جاتی ہے، ہو گئی، اب میں کیا کر سکتا ہوں، ہے نا، اور محبت اندھی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو ہے یہ غلط تصور ہے، نہیں محبت ہوتی نہیں ہے، محبت آپ کرتے ہیں، اپنے ارادے سے کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں تبھی کرتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ کہتے ہیں کہ محبت خود ہوتی ہے، کی نہیں جاتی ہے، تو پھر جہاں آپ کو محبت کرنا ہے، یعنی شوہر اور بیوی اور دوسرے رشتہ دار، تو وہاں آپ جو ہے وہ پس ہمت ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم کیسے کریں۔ کہتے ہیں، اس نے لکھا ہے اسٹیفن کووے نے اپنی 7 ہیبٹس میں، کہ ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ 4 سال پہلے میری شادی ہوئی، بہت اچھے شروع میں کچھ دن گزرے، بہت محبت سے ہم لوگ رہ رہے تھے، اب ہمارے درمیان محبت محسوس نہیں ہوتی، ہمارا علاج کیجیے۔ تو انہوں نے کہا جاؤ اپنی بیوی سے محبت کرنا شروع کر دو۔ تو کہا اسی کے لیے تم آیا ہوں کہ محبت نہیں ہو رہی؟ کہا محبت اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ تم محبت کر نہیں رہے ہو، تمہارا علاج تمہاری بیماری میں پوشیدہ ہے۔ محبت کرو گے تو محبت ہوگی، محبت نہیں کرو گے تو محبت نہیں ہوگی، یعنی محبت کرنے کی جو تدبیریں ہوتی ہیں وہ اختیار کرو گے تو ہوگی، نہیں کرو گے تو نہیں ہوگی۔ تو ہمارے پریزنٹیشن کا موضوع ہے محبت کی کنجیاں، شوہر اور بیوی کے درمیان محبت کی کنجیاں۔ یہ عنوان ماخوذ ہے ایک کتاب سے جو وقت کے ایک بہت بڑے عالم اور مجاہد ڈاکٹر صلاح الدین سلطان نے تحریر فرمائی ہے عربی میں، مفاتیح الحب القلبی بین الزوجین، اور اس کا میں نے اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے محبت کی کنجیاں کے نام سے۔ تو دراصل یہ اسی کتاب کی بنیاد پر یہ پریزنٹیشن آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو شوہر اور بیوی یہ ایک بہت ہی خوبصورت دنیا کا نام ہے، دونوں سے مل کر ایک دنیا تشکیل پاتی ہے، ایک خوبصورت جہان تشکیل پاتا ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی انوکھی، بہت عجیب و غریب اس کا انوکھا پن اور اس کا یونیکنیس اگر آپ کو جاننا ہو تو 3-4 پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی رشتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ پیدا ہوتے ہیں، آپ کو بنے بنائے رشتے ملتے ہیں، اور پھر مختلف پیدائشوں کے ساتھ ساتھ وہ رشتے آپ کو اس میں اضافے ہوتے چلے جاتے ہیں، اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، نہ رشتے بنانے میں نہ رشتے ختم کرنے میں۔ تو آپ کے چچا جان، آپ کے چچا جان رہیں گے، آپ کو پسند ہو یا نہیں ہو، نہ آپ کا انتخاب ہے وہ، اور نہ آپ اس رشتے کو ختم کر سکتے ہیں۔ آپ کے ماموں، آپ کی پھپھی، آپ کی خالہ، آپ کے بھائی، یہ سب آپ کے وہ رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دے دیے گئے ہیں، اس میں آپ کا کوئی رول نہیں ہے، نہ ان رشتوں کو بنانے میں نہ ان رشتوں کو آپ ختم کر سکتے ہیں۔ چاہے آپ کو کتنی ہی زیادہ شکایت ہو، وہ چاہے کتنے ہی آپ کو برے لگتے ہوں، لیکن آپ اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتے۔ لیکن صرف ایک رشتہ ایسا ہے جسے بنانے کا اور ختم کرنے کا اختیار انسان کو دیا گیا ہے، اور وہ ہے شوہر اور بیوی کا رشتہ۔ تو یہ سب سے اہم رشتہ ہے، یہ سارے رشتوں کی ماں ہے یہ رشتہ، اور اسی رشتے سے سارے رشتے نکلتے ہیں، کیونکہ شوہر اور بیوی، تو شوہر اور بیوی سے پھر بچے ہوتے ہیں، اور جب بچے ہوتے ہیں تو بچوں کو شوہر اور بیوی کے نتیجے میں سسرال اور میکے کے 2 بڑے خاندان ایک دوسرے سے جڑتے، رشتوں کا ایک گویا کہ ایک بہت بڑا خزانہ وجود میں آتا ہے۔ اس کے بعد جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچوں کو ان کے استقبال کے لیے اسی شوہر اور بیوی کے رشتے کے نتیجے میں 2 بڑے خاندان استقبال کے لیے ہوتے ہیں، ایک ننیال اور ایک ددیال، فجعلہ نسبا وصہرا۔ تو اس طرح سے سارے رشتوں کی ماں جو ہے وہ یہ رشتہ ہے، اسی کے بطن سے باقی سارے رشتے جنم لیتے ہیں، شوہر و بیوی کا رشتہ، اور یہ سب سے اہم رشتہ ہے، اور اسی رشتے کو انسان کو دے دیا گیا ہے کہ انسان کے اختیار میں آپ چاہیں تو اس رشتے کو قائم کریں، چاہیں تو اس رشتے کو ختم کریں۔ تو باہمی رضامندی سے وجود میں آنے والا یہ اکلوتا رشتہ ہے، تو یہ ایک انوکھا پن ہے اس کا۔ ایک اور انوکھا پن اس کا یہ ہے کہ عام طور سے جو رشتے ہوتے ہیں وہ ان میں اتنی، یعنی ایسا نہیں ہوتے کہ اجنبیت سے قربت،
لیکن یہ جو رشتہ ہے، یہ دو بالکل ایک دوسرے کے لیے اجنبی لوگ وہ ایک دوسرے کے بالکل قریبی ہو جاتے ہیں. دونوں کی بالکل الگ الگ ماحول میں پرورش ہوئی ہے، بالکل الگ ان کا مزاج ہے، الگ ان کی تعلیم و تربیت ہے، پورا الگ خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، سب کچھ الگ ہے. اور اس کے بعد پھر وہ دونوں جو ہیں وہ بالکل لگتا ہے کہ وہ ایک اکائی بن گئے، اتنے قریب ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی اس رشتے کا انوکھا پن ہے. پھر جیسا کہ میں نے بتایا کہ رشتہ جو ہے، یہ سارے رشتے جو ہیں انبریکیبل ہیں، لیکن یہ رشتہ بریکیبل ہے، فریگائل ہے. تو یہ سب سے نازک رشتہ ہے. سب سے زیادہ احتیاط، سب سے زیادہ سمجھداری، سب سے زیادہ خیال وہ اسی رشتے میں ضروری ہے. اور پھر اس رشتے کے درمیان جو کیفیت ہے، اس کا اثر بہت دور تک واقع ہوتا ہے. شوہر اور بیوی کے درمیان محبت ہے تو اس کا اثر بچوں پر پڑے گا. اس کا اثر جو ہے وہ دونوں کے خاندانوں پر پڑے گا. شوہر اور بیوی محبت کر رہے ہیں تو دونوں کے خاندانوں میں بھی اچھا تعلق ہوگا. اگر شوہر اور بیوی کے تعلقات خراب ہیں تو دونوں خاندانوں میں بھی تعلقات خراب ہوں گے، بچے بھی متاثر ہوں گے. بچوں کو ایک اچھا ننیال اور ایک اچھا ددیال ملے، اس کی بھی ضمانت جو ہے اس رشتے کی کیفیت لیتی ہے، یہ رشتہ کیسا ہوگا. تو اس طرح سے معلوم یہ ہوا کہ یہ رشتہ اچھا. اور دوسری بات یہ کہ جو زندگی کا لطف ہے وہ سب سے زیادہ اسی رشتے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو آزمائش بھی بنایا ہے. یہ رشتہ ہمارا سب سے بڑا امتحان ہے. اور یہ رشتہ جو ہے یہ اسی کو اللہ تعالیٰ نے لذت سے اور مزے سے اور خوبصورتی سے جو ہے وہ بھر بھی دیا ہے. تو اس طرح سے یہ رشتہ، یہ جتنا آپ غور کریں گے تو یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. ابھی نشانیوں کی بات آئی ہے تو یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ کیا ہے. تو یہ رشتہ بہترین رشتہ ہو، عمدہ رشتہ ہو، مضبوط رشتہ ہو. اور نہ صرف یہ کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے رشتہ برقرار ہے، رشتہ ٹوٹ نہیں رہا ہے، یہ کافی نہیں ہے. رشتے کا برقرار رہنا یہ کافی نہیں ہے. اس رشتے کا حسن جو ہے صرف اس کی برقراری میں نہیں ہے، بلکہ اس رشتے کا حسن جو ہے وہ اس رشتے کی رنگینی میں ہے. یہ رشتہ جتنا زیادہ رنگین ہوگا، جتنا زیادہ پر بہار ہوگا، جتنا زیادہ پر لطف ہوگا، اتنا ہی اس رشتے کی اصل خوبی ہے. تو صرف یہ کافی نہیں ہے کہ رشتہ برقرار ہے، مضبوط ہے، ٹوٹ نہیں رہا ہے، بلکہ یہ رشتہ پر لطف بھی ہونا چاہیے، جوائے فل ہونا چاہیے، رنگین ہونا چاہیے. سرد مہری کے بجائے اس میں گرم جوشی ہونی چاہیے. یہ اس رشتے کا حسن ہے. تو اسی لیے جب ہم فیملی کونسلنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف جھگڑوں سے پاک رہنے والا رشتہ نہیں کرتے، یعنی یہ کہ رشتے میں جھگڑے نہیں ہو رہے، نہیں، یہ کافی نہیں ہے. بلکہ اس رشتے میں خوبیاں کتنی ہیں، رنگینیاں کتنی ہیں، لطف کتنا ہے، یہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو ایسا ہی بنایا ہے تو اس رشتے کو پھر ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. آگے ہم چلتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے ہی جنس میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے. اور مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم ان کی طرف مائل ہو جاؤ، ان کے ہاں سکون پاؤ، ان سے تم محبت کرو. اور پھر بتایا کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان دو چیزیں رکھی ہیں، مودت اور رحمت. اور پھر بتایا کہ اس میں نشانیاں ہیں، بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اس ایک رشتے میں بہت سی نشانیاں ہیں غور کرنے والوں کے لیے. لَآیَةً نہیں کہا، لَآیَاتٍ کہا. ان فی ذالک، اس میں ایک چیز میں بہت سی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. تو اس میں جو دو الفاظ ہیں مودت اور رحمت، مودت کا مطلب محبت اور رحمت کا مطلب ہمدردی. تو محبت اتنی کہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکے، اور ہمدردی ایسی کہ ایک دوسرے کے غم کو اپنا غم سے منا لے.
یہ خیال یعنی یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکے کہ میری ذات سے میرے پارٹنر کو تکلیف پہنچے، بلکہ میری ذات سے یعنی اس کو پہنچنے والی تکلیف میری ذات سے دور ہو جائے، نہ یہ کہ میری ذات سے اسے تکلیف پہنچے۔ تو یہ رحمت ہے۔ اور مودت یہ ہے کہ اتنا ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں کہ ایک دوسرے کے بغیر زندگی ادھوری معلوم ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہدف ہے جہاں تک ہر رشتے کو پہنچنا چاہیے۔ اور یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے اس کو رکھ دیا ہے۔ رکھ دیا کا مطلب یہ ہے آپ نہیں پہنچے، آپ ڈسکور نہیں کریں، آپ ایکسپلور نہیں کریں، یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں خزانے رکھ دیے ہیں، سونے چاندی وغیرہ وغیرہ، اب آپ نکالیے محنت کر کے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے درمیان مودت اور رحمت کو رکھ دیا ہے، آپ اس کو ایکسپلور کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ بہت سے غلط تصورات کی وجہ سے وہ چیزیں دب جاتی ہیں، محبت تک آدمی پہنچ نہیں پاتا۔ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے سامنے شادی کا کنسیپٹ ہی نہیں کلیئر ہوتا ہے۔ آپ شادی کس لیے کر رہے ہیں؟ شادی اس لیے کر رہا ہوں کہ والدین کی خدمت کریں۔ تو اب وہ محبت و رحمت کیسے پیدا ہوگی؟ گول ہی غلط ہو گیا نا۔ والدین کی خدمت آپ کیجئے، لیکن شادی والدین کی خدمت کے لیے، یہ تو کوئی گول ہی نہیں ہوا شادی کا، اللہ تعالیٰ نے یہ گول ہی نہیں رکھا۔ تو وہیں سے گڑبڑی شروع ہو گئی۔ یا یہ کہ میں اپنی گویا کہ شادی کا مطلب یہ ہے کہ میری مردانیت جو ہے وہ میری جو سپر میسی ہے وہ ثابت ہوتی رہے قدم قدم پر، تو پھر اس کا مطلب ہدف غلط ہو گیا۔ تو ہدف جو ہے وہ مودت و رحمت ہوگا تو مودت و رحمت تک آپ پہنچیں گے۔ ہدف کچھ اور ہوگا تو آپ کو وہ ملے یا نہ ملے یہ نہیں ملے گا۔ تو یہ سب چیزیں اب موجودہ دور میں ظاہر ہے کہ جہیز زیادہ مل جائے، کمائی زیادہ ہو جائے، یہ زیادہ ہو، دونوں مل کر زیادہ کمائیں، اس طرح کی ساری چیزیں، تو پھر ہدف گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو ہدف بہت واضح رہے کہ مودت و رحمت ہر قیمت پر۔ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جذباتی سرمایہ، ایموشنل کیپٹل۔ یہ ایک کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ ایموشنل کیپٹل، جذباتی سرمایہ، یہ جذباتی سرمایہ جو ہے یہ جمع ہوتے جمع ہوتا ہے، فوراً نہیں ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کوشش کرنا ہوتی ہے۔ آپ ایسی ترکیبیں اختیار کریں کہ جذباتی سرمایہ بڑھتا رہے۔ جتنا بڑھتا رہے گا تو وہ پھر ایک تو اس سے زندگی بھرپور رہتی ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی کوئی کرائسس کا وقت آتا ہے تو اس کرائسس کو فیس کرنے کی کیپیسٹی بنی رہتی ہے، کیپیسٹی بلڈنگ۔ تو جذباتی سرمایہ، ایموشنل کیپٹل، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نکاح ہوا، شادی ہوئی، اور پہلے ہی دن سے کچھ ایسی کھٹ پٹ شروع ہو گئی، کچھ ایسے شکایتیں شروع ہو گئیں کسی بھی وجہ سے، کہیں سے بھی، جس کی وجہ سے جذباتی سرمایہ جمع ہونا ہی رک گیا۔ تو پتہ چلا کہ ابتدا شکایتوں سے ہوئی، ابتدا محبت کے بجائے ابتدا شکایتوں سے ہوئی، تو وہ شکایتیں چلتی رہتی ہیں اور اس میں بہت سارے لوگوں کا کردار ہوتا ہے۔ تو آخر میں جا کے جب کبھی کوئی موقع آتا ہے کرائسس کا، یا کبھی جب فیلنگ کہ بھئی ہم کیا فیل کر رہے ہیں شادی میں، تو کچھ فیلنگ ہی نہیں ہوتی، صرف ایک شادی ہوتی ہے، یعنی دونوں رہ رہے ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، بچوں کی پرورش ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی فیلنگ نہیں ہوتی شادی والی، کیونکہ جذباتی سرمایہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جذباتی سرمایہ کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اور جذباتی سرمایہ پیدا ہوتا ہے محبت کرنے سے۔ اچھا، محبت سے تو محبت کیسے ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے محبت کرنے سے۔ ایک غلط تصور یہ ہے ہمارے درمیان، اچھا کنسیپٹ صحیح کرنا بہت ضروری ہے۔ کنسیپٹ غلط ہوتا ہے تو ایٹیٹیوڈ غلط ہوتا ہے، بیہیویئر غلط ہوتا ہے۔ تصور درست ہوگا تو رویے درست ہوں گے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ عام یہ رجحان ہے کہ محبت تو ہو جاتی ہے، کی نہیں جاتی ہے، اور اس سے دو منفی باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ناجائز محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، جب ان سے کہا جائے کہ بھئی اس محبت سے باہر نکلو، نہیں میں تو بے قابو ہوں، دل بے قابو ہے، محبت کوئی تو ہو جاتی ہے، ہو گئی، اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے نا، اور محبت اندھی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو ہے یہ غلط تصور ہے، نہیں محبت ہوتی نہیں ہے، محبت آپ کرتے ہیں، اپنے ارادے سے کرتے ہیں۔
جب چاہتے ہیں تبھی کرتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ محبت خود ہوتی ہے کی نہیں جاتی ہے، تو پھر جہاں آپ کو محبت کرنا ہے یعنی شوہر اور بیوی اور دوسرے رشتہ دار، تو وہاں آپ جو ہے وہ پس ہمت ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم کیسے کریں۔ کہتے ہیں، اس نے لکھا ہے اسٹیفن کووے نے اپنی 7 ہیبٹس میں، کہ ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ 4 سال پہلے میری شادی ہوئی، بہت اچھے شروع میں کچھ دن گزرے، بہت محبت سے ہم لوگ رہ رہے تھے، اب ہمارے درمیان محبت محسوس نہیں ہوتی، ہمارا علاج کیجئے۔ تو انہوں نے کہا جاؤ اپنی بیوی سے محبت کرنا شروع کر دو۔ تو وہ کہا اسی کے لیے تم آیا ہوں کہ محبت نہیں ہو رہی؟ کہا محبت اس لیے نہیں ہو رہی کہ تم محبت کر نہیں رہے ہو، تمہارا علاج تمہاری بیماری میں پوشیدہ ہے۔ محبت کرو گے تو محبت ہوگی، محبت نہیں کرو گے تو محبت نہیں ہوگی۔ یعنی محبت کرنے کی جو تدبیریں ہوتی ہیں وہ اختیار کرو گے تو ہوگی، نہیں کرو گے تو نہیں ہوگی۔ تو شادی کے وقت جو ہے تم ذرا جوش میں تھے، محبت والی باتیں کر رہے تھے تو محبت ہو رہی تھی، جوش ٹھنڈا ہو گیا، محبت والی باتیں نہیں کر رہے ہو تو محبت نہیں ہو رہی۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ محبت کرنے سے محبت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ہر جگہ جو ہے وہ احبہ کا لفظ استعمال ہوا، یعنی محبت کرنا۔ تو محبت کرنا انسان کا عمل ہے جس کا قیامت کے دن جواب دہی بھی ہوگی، کس سے محبت کی تھی، کس سے محبت نہیں کی تھی وغیرہ۔ اسی طرح سے ایک اور چیز کیا ہے، جذباتی سرمایہ سے اس کا گہرا تعلق ہے کہ مرد اور عورت دونوں کی نفسیات الگ الگ ہوتی ہے، اس نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے دونوں کے لیے۔ میری یہاں پر گفتگو جو ہے مردوں عورتوں دونوں سے، تو اگر میرا کوئی مطلب جو میرا صیغہ ہے گفتگو کا وہ مردانہ ہے یا زنانہ، اس سے قطع نظر سب کے لیے گفتگو ہے نا، دونوں کا رول ہے اس میں برابر بالکل۔ تو ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کی نفسیات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک بات کہی جاتی ہے، آپ فرض کیجئے کہ آپ شام میں آفس سے آئے تو بیوی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے سر پکڑ کے، کیا ہوا؟ سر میں درد ہو رہا ہے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا اچھا سر میں درد ہو رہا ہے تو تم کو معلوم ہے نا، تم کو وہاں الماری پہ وہ رکھی ہوئی ہے گولی پیناڈول کی، کھالی ہوتی ہے، پیراسیٹامول کھالی ہوتی ہے گولی، درد ٹھیک ہو جاتا ہے، کیوں نہیں کھا لی؟ جاؤ کھا لو۔ تو اب آپ نے کیا کیا؟ اس کو فوراً ایک سالوشن دیا بہت اچھا سا کہ دوا کھا لو۔ لیکن یہ بتائیے کہ وہ جو سر پکڑ کے بیٹھی، اس کو معلوم نہیں ہے کیا کہ پیراسیٹامول کھانے سے سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے؟ اس کو تو معلوم ہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے گولی نہیں کھائی، کیونکہ اس کو آپ سے دوا کی تشخیص نہیں چاہیے، مسئلے کا حل نہیں چاہیے، اسے کیا چاہیے؟ اسے آپ کی ہمدردی چاہیے کہ آپ آئیں گے، اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں گے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، جا کے دوا لا کے اس کو پانی لے کے اس کو دوا پلائیں گے، اس کا سر دبائیں گے، ہے نا؟ تو اس کو ایک اچھا لگے گا، یہ اس کی ضرورت ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ ہمدردی چاہ رہی ہے، آپ اس کو حل پیش کر رہے ہیں۔ تو ایسا بہت ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ حل پسند، اس کی فطرت میں حل پسندی، اس کا کام بھی ہے چیزوں کو حل کرنا، تو فٹ سے جو حل پیش کرتا ہے، وہ اپنا مسئلہ بیان کرتی ہے حل جاننے کے لیے نہیں بلکہ اظہار ہمدردی کے لیے، آپ اس کو حل پیش کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو جذباتی سرمایہ پیدا کرنے کا ایک اہم موقع ہوتا ہے، وہ موقع آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ جذباتی سرمایہ کن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، تو محبت کی یہ کچھ کنجیاں ہیں جو شیخ صلاح سلطان نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں۔ اس کی تفصیل آپ کو اس کتاب میں ملے گی، موقع ملے تو پڑھیے، اس کو انگلش میں بھی ہے، کیز آف لو کر کے نیٹ پہ مل جائے گی، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے۔ تو بہت تیزی کے ساتھ ہم کچھ کنجیوں کا ذکر کریں گے، بنیادی باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ پہلی محبت کی پہلی کنجی ہے عبادت۔ بہت بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے جب آپ دونوں ایک ساتھ جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، آپ دونوں ایک ساتھ جو ہے تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، آپ دونوں ایک ساتھ جو ہے عمرہ کرنے کا پروگرام بناتے ہیں، آپ دونوں ایک ساتھ جو ہے کسی درس قرآن میں شریک ہونے کے لیے جاتے ہیں، آپ دونوں ایک ساتھ رمضان میں دور دراز مسجد میں جہاں عورتوں کا بھی انتظام ہے وہاں دونوں ایک ساتھ جا کے تراویح پڑھ کے آتے ہیں۔ یہ جو عبادت کی ایکٹیویٹی جب ایک ساتھ مل کر ہوتی ہے تو اس کا دل کی کیفیت پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ محبت کی دوسری کنجی ہے مسکراہٹ۔ مسکرانے میں پیسے بالکل نہیں خرچ ہوتے، بالکل فری میں آپ جو ہے وہ مسکراہٹ کا تحفہ جو ہے اپنے شریک حیات کو پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن
اس کے سلسلے میں عام طور سے لوگ کنجوس واقع ہوئے، مرد بھی اور عورتیں بھی، کہ وہ ویسے اپنی مجلسوں میں تو خوب ہنستی ہیں، باتیں کرتی ہیں، مسکراتی ہیں، لیکن شوہر بیوی جب آپس میں ایک دوسرے کو فیس کرتے ہیں تو مسکراہٹ بڑی مشکل سے آتی ہے۔ یہ جو ہے یہ حدیث میں آیا ہے نا کہ مومن کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے، ابتسامت کا فی وجہ اخی کا صدقہ۔ تو کسی مزاح نگار نے لکھا کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تم اپنے مسلمان بھائی کے سامنے کھڑے ہو کے مسکرا دیے تو پھر تم کو صدقہ دینا پڑے گا، اس لیے ایسا مت کرنا کبھی۔ تو اس کے لیے مسکرانے سے وہ پرہیز کرتے ہیں کہیں صدقہ نہیں دینا پڑ جائے۔ نہیں، مسکراہٹ خود صدقہ ہے، ثواب اس کا لکھا جائے گا۔ تو تصور کریں کہ آپ گھر میں داخل ہوئے، مسکراتے ہوئے آپ نے بیوی کو سلام کیا، بیوی نے مسکراتے ہوئے آپ کو جواب دیا، تو گھر کی فضا کتنی اچھی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو مسکراہٹ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے لوگوں کے دلوں کو جیتنے کے لیے۔ محبت کی تیسری کنجی جو میٹھے بول ہیں۔ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا ایک ڈرائیور کے ساتھ، ڈرائیور نے جو ہے فون پہ بات کی اپنی والدہ سے، اور تم ایسا کر لو، ماں تم ایسا کر لو، ماں تم ایسا کر لو اور ایسا کر لو، اور تم بھائی سے یہ کہہ دو تم وہاں جاؤ یہاں آ جاؤ۔ بہت ہی سپاٹ لہجے میں، ڈرائی لہجے میں تھوڑی دیر سب باتیں کر کے رکھ دیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم نے اپنی ماں سے بات کر رہے ہو، وہ دور ہی رہتی ہے، تو تم نے کچھ میٹھے بول تو بولے نہیں اس سے، جس سے اس کا دل خوش ہوتا، جس سے اس کو لطف آتا۔ تو یہ تو ماں اور بیٹے کی بات ہے، لیکن اسی طرح سے شوہر اور بیوی کے بات درمیان ہے کہ اگر بیوی جو ہے شوہر کو واٹس ایپ میسج کر رہی ہے کہ آفس سے آتے ہوئے تم کو سامان لے آنا، تو اس نے میسج کر دیا، پوری لسٹ لکھ دی، آلو، بھنڈی، پیاز، ادرک، لہسن وغیرہ وغیرہ آتے ہوئے لیتے آنا۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ لکھے میرا سرتاج تمہاری یاد آ رہی ہے، کب آؤ گے؟ جی تو چاہتا ہے کہ تم آفس سے فوراً چلے آؤ، لیکن گھر میں پیاز ختم ہو گئی ہے، راستے میں لیتے آنا، لیکن جلدی آنا، تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ کیا؟ یہ میٹھے بول ہے، تمہاری جان، ہے نا۔ اسی طرح شوہر بیوی کو جواب دے رہا ہے، اچھا میری جان، میں ضرور لے کے آؤں گا، اور اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہو بتاؤ میں لے کے آؤں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ میٹھے بول ہے نا۔ تو میٹھے بول جو ہے وہ ایک بہت بڑا، اس میں بھی بہت کنجوس واقع ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ خشک باتیں کریں یا میٹھی باتیں کریں، پھیکی باتیں کریں، میٹھی باتیں کریں، محنت اتنی صرف ہوگی، لیکن میٹھی باتیں جو ہے وہ جذباتی سرمایہ کریٹ کریں گی، اور پھیکی باتیں جو ہیں وہ تعلقات میں خشکی پیدا کریں گی۔ محبت کی چوتھی کنجی جو ہے وہ سلام ہے، لیکن سلام جو ہے اپنے آداب کے ساتھ۔ وہ سلام نہیں جو پھینک دیا جاتا ہے، سلام مار دیا جاتا ہے، نہیں، وہ سلام جو دل سے نکلتا ہے اور دل تک پہنچتا ہے، جس میں واقعی احساس ہو کہ آپ اپنے شریک حیات کے لیے سلامتی، رحمت اور برکت کی دعا کر رہے ہیں، ہے نا۔ جس سلام کے ساتھ مسافہ بھی ہو، جس سلام کے ساتھ ایک پورا ایک والہانہ اظہار بھی ہو، وہ سلام جو ہے وہ محبت کا دروازہ کھولتا ہے۔ گلے لگانا، گلے ملنا، یہ بھی محبت کی ایک کنجی ہے نا، اور اس کے بھی گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ بوس و کنار، کس کرنا، اور اس کی بھی بہت سی قسمیں ہیں۔ پیشانی پہ کس کرنے کا مطلب الگ ہوتا ہے نا، گال پہ کس کرنے کا مطلب الگ ہوتا ہے۔ تو ہر کس کا ایک میسج ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ شوہر اور بیوی کے لیے رکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی محبت میں اضافہ کریں اس کے ذریعے سے۔ لمس، ٹچ، ہیومن ٹچ، اس کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ آپ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، ایک الگ بات ہے۔ ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے چائے پی رہے ہیں، اس کی دوسری کیفیت ہوگی۔ تو یہ بھی ایک اس کا ایک راستہ ہے محبت کا۔ توجہ سے سننا، ٹھیک ہے، وہ بات آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھتی ہے، بیوی آپ سے کوئی بات کہہ رہی ہے، آپ کو اس کی اہمیت نہیں معلوم ہے، شوہر آ کے جو ہے اپنی بیوی کو کچھ قصے سنا رہا ہے، بیوی کے لیے اس کی کوئی معنویت نہیں ہے، کوئی ریلیونس نہیں ہے، لیکن انہی غیر متعلق باتوں کو، انہی عام، ہے نا،
انہی غیر مزیدار باتوں کو اگر آپ توجہ سے سنتے ہیں تو بات کرنے والے کے لیے وہ باتیں مزیدار ہو جاتی ہیں، ہے نا. آپ بے توجہی سے سن کے محفل کو بور کر دیتے ہیں، توجہ سے سن کے محفل کو خوشگوار بناتے ہیں اور سامنے والے کے دل میں اپنے لیے جگہ بناتے ہیں. تو توجہ سے سننا. ایک قوالی سن رہا تھا جس میں کیا ہے، وہ نصیر صاحب کی، نہ سنا اس نے توجہ سے فسانہ دل کا، عمر گزری ہے مگر درد نہ جانا دل کا. تو توجہ سے دل کا فسانہ سننا یہ اپنے آپ میں ایک بہت خوبصورت کام ہے. آنکھوں کے ذریعے دلوں تک پہنچنا یہ بھی محبت کی ایک اہم کنجی ہے نا. آپ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں، نہیں، اپنے شریک حیات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بات کیجئے نا، ہے نا. تو ایک آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دشمن سے بات کی جاتی ہے، ایک آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے محبوب سے بات کی جاتی ہے. دونوں کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے. تو اسی قوالی میں تھا کہ بے جھجک آ کے ملو، ہنس کے ملاؤ آنکھیں، آؤ ہم تم کو سکھاتے ہیں ملانا دل کا، ہے نا. تو آنکھوں کے راستے سے دلوں کی ملاقات ہوتی ہے. پھر محبت نامہ، محبت کے میسج. ایک پروگرام تھا جس میں تقریباً 100 فیملی کاؤنسلنگ کا پروگرام تھا. یہی پوسٹ میرج کاؤنسلنگ تھی، نئے نئے شادیاں ہوئی تھیں، کوئی 2-3 سال ہوئے تھے شادی ہوئے، 100 لڑکے تھے، 100 لڑکیاں تھیں. میں نے پوچھا کہ آئی لو یو تم نے، یعنی شام میں پروگرام تھا، آج صبح سے اب تک آئی لو یو اپنی بیوی کو کس نے کہا؟ ہاتھ اٹھائے، کسی نے اٹھائے. بیویوں سے پوچھا کس نے کہا ہے، کسی نے ہاتھ نہیں اٹھائے. اچھا پچھلے 1 ہفتے میں کس نے کہا ہے؟ تو کسی نے ہاتھ نہیں اٹھائے. اچھا 1 مہینے میں کس نے کہا ہے؟ تو 1-2 ہاتھ اٹھے. اچھا پچھلے 6 مہینے میں کس نے کہا ہے؟ تو 4-5 ہاتھ اور اٹھے. معلوم یہ ہوا کہ آئی لو یو جو ہے، جو شوہر اور بیوی کے درمیان تکیہ کلام ہونا چاہیے، مجھے تم سے محبت ہے، آئی لو یو، ہے نا، یہ اس کا اظہار ہی نہیں کرتے. کیونکہ یہ کنسیپٹ غلط کنسیپٹ ہے کہ نہیں محبت تو دل میں ہوتی ہے. نہیں، محبت دل میں ہوتی ہے لیکن اس کا اظہار تو زبان سے ہوتا ہے، اس کا اظہار تو عمل سے ہوتا ہے. تو اگر آپ کے دل میں محبت ہے اور آپ اپنی زبان سے اس کا اظہار نہیں کر رہے ہیں تو سامنے والے کو پتہ کیسے چلے گا؟ وہ آپ کے دل کی کیفیت تو جانتا نہیں. تو اپنے دل کی کیفیت آپ بتائیے بلا تکلف، کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ اسی طرح سے میسج لکھیے موقع بموقع مختلف مواقع پر، جس سے کہ آپ کی محبت کا اظہار ہوتا ہو. اسی طرح سے مزاح، خوش مزاجی، کچھ لطیفے سنانا، اور لیکن لطیفے سنانے میں مطلب محتاط ہو کر، کہ وہ ایسا نہیں ہو کہ وہ برعکس ہو جائے. دیکھ کے کہ اس لطیفے کا کیا اثر ہو سکتا ہے. پتہ چلا کہ بیوی خان ہے اور آپ نے جو ہے وہ خانوں کے لطیفے سنا دیے، تو وہ تو یہ سمجھے گی کہ میرے ابو کا مذاق اڑا رہے ہیں، ناراض ہو جائے گی. تو کس لطیفے کا کیا اثر ہوگا اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لطیفے سنائیے. تو لطیفہ گوئی، مزاح گوئی، اس کا آپس میں ماحول شوہر اور بیوی کے درمیان ہونا چاہیے. سیر و تفریح، کہ دونوں مل کر گھومنے نکلا کریں. بچے ہو جائیں تب بھی نکلا کریں، کبھی بچوں کے ساتھ، کبھی بچوں کے بغیر، کبھی بچوں کے ساتھ، کبھی بچوں کے بغیر. کبھی کبھار پورا خاندان بھی جا سکتا ہے، لیکن کبھی کبھار. ہمیشہ جائیے تو شوہر اور بیوی جائیے. ایک جگہ کیا ہوا کہ وہ میں بیٹھا ایک شہر میں، ایک شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات بہت خراب تھے، بیوی ناراض ہو کے میکے چلی گئی تھی، وہیں گئے اس کے شوہر کو لے کر، بیٹھ کے بات ہونے لگی. تو میں نے کیا بھائی کچھ تفریح وغیرہ پہ کبھی گئے؟ 8 سال شادی کو ہو گئے. ہاں ایک بار گئے تھے وہاں پہاڑوں میں، ہل اسٹیشن پہ. اچھا کون کون گیا تھا؟ نہیں وہ ایک منی بس کر لی تھی تو پورے سارے لوگ تھے. تو میں نے کہا پھر تم گئے کہاں؟ تم تو گھر ہی میں رہے. گھر کے سارے لوگوں کو لے کے اگر ہل اسٹیشن چلے گئے تو وہاں بھی تم گھر ہی میں رہے. تو سیر و تفریح کا مطلب ہوتا ہے کہ میاں بیوی اکیلے جائیں، اکیلے کچھ وقت گزاریں اور ایک اپنی تعلقات کو ریفریش کر کے واپس لوٹ کر آئیں. وہ دور بھی ہو سکتا ہے، قریب بھی ہو سکتا ہے. آپ کسی کافی شاپ پہ چلے جائیں، آئس کریم شاپ پہ چلے جائیں، کسی پارک میں چلے جائیں، ڈنر کرنے چلے جائیں، یا پھر کسی دور کا
ہل اسٹیشن پہ, کسی بیچ پہ, کسی جگہ سے تفریح کا پروگرام بنا کے لائیں. تو یہ بھی 13ویں کنجی جو ہے تحفہ ہے نا, گفٹ. تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے, حدیث میں آیا ہے. اور تحفے کے سلسلے میں بھی مزاجوں میں فرق ہوتا ہے مردوں عورتوں کے. مردوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو ایک بڑا تحفہ دے دیں تو بہت دنوں تک یاد رکھتے ہیں, ارے اتنا قیمتی تحفہ دیا تھا. عورتوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو قیمتی دیں یا سستا تحفہ دیں, وہ جلدی بھول جاتی ہیں. تو اب کیا ہوا کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو نیکلس بنا کے دیا, بڑا قیمتی ہیرے کا نیکلس. اچھا, اس کے بعد 3 سال کے بعد جو ایک دن بیوی نے کہا کہ دیکھو 3 سال ہو گئے, اتنے تم نے کبھی مجھے تحفہ نہیں دیا. ارے تم کو دیا تو تھا, اتنا اچھا قیمتی نیکلس تم پہنے ہوئے دیا, تو کب دیا تھا؟ تو 3 سال پہلے دیا تھا. تو وہ بھول گئی. تو آپ چھوٹا چھوٹا تحفہ دیں لیکن مستقل دیتے رہیں. چاہے آپ گھر باہر سے آپ آ رہے ہیں, ایک چاکلیٹ خرید کے لے جا کے دے دیں, ایک کجرے کا ہار لے جا کے دے دیں, پھول کا ہار. آپ جو ایک آئس کریم خرید کے لے جا کے دے دیں, لیکن یہ تسلسل ہونا چاہیے. اسی طرح سے بیویوں کو بھی کچھ پیسے جمع کر کے, کچھ کر کے کبھی کبھار تحفہ شوہر کو دیں, اس سے خوشی ہوتی ہے اور محبت بڑھتی ہے. رازداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو ایسے رازوں میں شریک کرنا کہ جن کے فاش ہو جانے سے کوئی نقصان نہیں ہو, ہے نا, راز فاش ہونے سے کوئی نقصان نہیں ہو. اعلیٰ ظرفی بہت بڑی چیز ہے. ہر ایک کے اندر خامیاں ہوتی ہیں, خامیوں سے کون پاک ہے؟ ہر ایک کے اندر خامیاں ہوتی ہیں. اعلیٰ ظرفی یہ ہے کہ سامنے والے کی خامیوں کو آپ سمو لیں اور خوبیوں پر آپ خوشی شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کو, اور خامیوں کو اپنے اندر چھپا لیں, اپنے آغوش محبت میں ان کو ڈھانپ لیں. یہ ہوتا ہی اعلیٰ ظرفی. بہت سی خامیاں بیوی کے اندر ہوں گی, بہت سی خامیاں شوہر کے اندر ہوں گی. ذکر کرنے بیٹھے تو بہت دور تک اس کا چرچا جا سکتا ہے, شکایتیں جا سکتی ہیں, لیکن اگر آپ اس کو ڈھانپ لیں تو ڈھانپی رہیں گی. تو یہ اعلیٰ ظرفی کی بات ہے. ایک اور بات یہ ہے اعلیٰ ظرفی سے جڑی ہوئی کہ آپ تو اپنی طرف سے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں, یعنی شوہر بیوی کے لیے, بیوی شوہر کے لیے اکوموڈیٹ کریں. لیکن جو ہر آدمی یہ سوچے کہ میرے اندر کوئی ایسی عادت, کوئی ایسا کام, کوئی ایسا رویہ, کوئی ایسی خرابی نہیں ہو جسے سامنے والے کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے, یعنی برداشت کرنا پڑے, گوارا کرنا پڑے. گوارا کی جانے والی کسی بھی چیز کو زیادہ دنوں تک باقی مت رہنے دیجیے, اس کو ختم کرتے رہیے. ہوتا کیا ہے کئی مرتبہ کہ آپ کی کسی بات کو سامنے والا گوارا کر رہا ہے اور آپ خوش ہیں کہ اس کو پسند آ رہی ہے. نہیں, آپ جائزہ لیجئے کہ وہ پسند کی جانے والی چیز ہے بھی کہ نہیں ہے. نہیں ہے تو آپ کیسے پسند کی جائے گی, وہ گوارا کی جا رہی ہے. جب ایک وقت آئے گا برداشت کا, وہ ختم ہو جائے گا, صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا, تو وہ سامنے والا اس کا اظہار کر دے گا. پھر آدمی کہے گا ارے یہ کیا ہوا, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اس کو یہ میری عادت پسند ہے, لیکن وہ عادت تو پسند نہیں تھی. مجلس میں سب کے سامنے مذاق اڑانا, اس کو وہ کچھ نہیں کہہ رہی تھی یا وہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا, لیکن ایک دن وہ پھٹ پڑا یا پھٹ پڑی کہ تم مجھے سب کے سامنے بے عزت کرتے ہو. ارے یہ تو بہت نارمل بات ہے. یا کوئی ایسا لفظ اختیار کرنا, کسی ایسے لفظ سے بلانا جو برا لگ سکتا ہے, لیکن اب تک وہ اس کا اظہار نہیں کر رہی تھی, لیکن آج وہ اس نے اظہار کر دیا تو پھر سب ختم ہو گیا. تو اس لیے ایسی کوئی چیز, یعنی زندگی, تعلقات جو ہیں وہ گوارا کرنے والی چیزوں پر نہیں ہونے چاہیے, بلکہ ایکسیپٹ کرنے والی اور قبول کرنے والی چیزوں پر ہونے چاہیے. ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ محبت کی طبیعت میں کچھ ایسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے, محبت کی طبیعت میں کچھ ایسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے, یہ کتنی ہی پرانی, کتنی ہی مضبوط ہو جائے, اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے. تو اگر آپ کی شادی نئی نئی ہوئی ہے یا شادی کو 40-50 سال گزر گئے ہیں, لیکن آئی لو یو کہنے کا موقع نہیں گیا ہے, اس کی ضرورت پہلے بھی تھی, ابھی بھی رہے گی اور آئندہ بھی رہے گی. شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.